کیا سید احمد شہید انگریز کے ایجنٹ تھے؟ سید احمد شہید نے انگریز کی بجائے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے خلاف جہاد کیوں کیا؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سید احمد شہید کو کیا پیشکش کی؟ سید احمد شہید پر قبائلی سرداروں نے کیوں حملہ کیا؟ سید احمد شہید کی تحریک اور طالبان کی تحریک کیا ایک ہی ہیں؟ ریئلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سید احمد 29 نومبر 1786 کو رائے بریلی میں پیدا ہوئے۔ مکتب میں تعلیم حاصل کی لیکن سپاہیانہ کھیلوں سے زیادہ دلچسپی رہی۔ 18 سال کی عمر میں تحصیل معاش کے لیے لکھنؤ گئے، وہاں چند مہینے گزارے اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ کے صاحب زادے شاہ عبدالعزیز صاحب سے ملاقات کی غرض سے دہلی آ گئے۔ شاہ صاحب نے انہیں تعلیم و تربیت کی غرض سے اپنے بھائی شاہ عبدالقادر کے سپرد کیا۔ یہاں سید صاحب نے نصاب تعلیم تو مکمل نہیں کیا لیکن دینی علوم سے ضروری واقفیت حاصل کر لی۔ 5 سال دہلی میں گزار کر واپس رائے بریلی پہنچے اور چند برس بعد نواب امیر احمد خان کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ امیر خان انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا چاہتے تھے لیکن انگریزوں کی بڑھتی ہوئی قوت کا زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکے۔ سید احمد نے انہیں مصالحت سے روکنے اور جنگ جاری رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ آمادہ نہ ہوئے۔ چنانچہ سید احمد مایوس ہو کر واپس شاہ عبدالعزیز کے پاس دہلی چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 33 برس تھی۔ شاہ عبدالقادر کی وفات کے بعد سید صاحب انہی کی مسجد میں مقیم ہوئے اور سلسلہ بیعت شروع کیا۔ جب مولانا عبدالحی اور شاہ اسماعیل جیسے علماء ان سے بیعت ہوئے تو لوگوں نے کثرت کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد سید احمد نے ہندوستان کے متعدد علاقوں کا دورہ کیا۔ اس دوران 3 لاکھ افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسی دوران سید صاحب اپنے رفقا کے ہمراہ ایک بڑے قافلے کی صورت میں حج کے لیے روانہ ہوئے، واپس آ کر بریلی میں قیام کیا اور لوگوں کی حربی تربیت میں مصروف ہو گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے ہندوستان کے علماء اور اہل سیاست کو خطوط لکھ کر جہاد کے لیے آمادہ کرنا شروع کر دیا۔ سید احمد کا سیاسی نظریہ یہ تھا کہ دین اور سلطنت میں کوئی تفریق نہیں بلکہ دین کا قیام سلطنت کے قیام پر منحصر ہے۔ اس وقت ہندوستان کی صورتحال یہ تھی کہ مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ دکن سے دہلی تک مرہٹوں کا راج تھا، پنجاب سے افغانستان تک رنجیت سنگھ سکھ قابض تھا اور ان سب پر انگریز کا تسلط تھا۔ چند علاقوں میں جو مسلمان حکمران رہ بھی گئے تھے وہ انگریز کی کٹ پتلی تھے۔ عام مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ شرک عام تھا۔ شرفاء اپنے لڑکوں کو تہذیب سکھانے کے لیے بازاری خواتین کے پاس بھیجتے۔ نکاح کی تعداد متعین نہ رہی، بیوہ کے نکاح کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا۔ امن و امان کا عذر پیش کرتے ہوئے ہندوستان کے عام مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ اب حج ان پر فرض نہیں رہا۔ ہولی اور دیوالی منانا اور شراب کا استعمال عام تھا۔ پنجاب کی صورتحال اس سے بھی بدتر تھی۔ رنجیت سنگھ نے مسلمانوں پر ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ مسلمانوں کی سیاست، معیشت اور معاشرت تباہ ہو رہی تھی۔ معاملہ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ مسلمان مساجد میں نمازیں بھی ادا نہیں کر سکتے تھے۔ ایک انگریز مصنف لیفٹیننٹ کرنل میلکم اپنی تصنیف دی اسکیچ آف سکھ میں لکھتا ہے کہ پنجاب بھر میں ایک بھی ایسا مسلمان خاندان کی مثال نہیں ملتی جس کو عزت و اقتدار حاصل ہو۔ جو مسلمان سکھوں کی عملداری میں رہتے وہ ایک مظلوم اور ذلیل قوم کے فرد معلوم ہوتے ہیں۔ ان کو گائے کا گوشت کھانے کی اجازت ہے، نہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کی۔ ان حالات میں سید احمد نے انگریز سے پہلے سکھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جہاں انگریز کی عملداری تھی وہاں مسلمانوں کو کم از کم عبادت اور مذہبی رسم و رواج پر عمل درآمد کی اجازت تھی۔ دوسرا، وہ سیاسی اور عسکری حکمت عملی کے تحت اپنی جدوجہد ہندوستان کی شمال مغربی سرحد سے شروع کرنا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ پنجاب اسی سرحد سے ملک تھا اور اس کے پیچھے ترکستان تک آزاد مسلمان ریاست کا ایک پورا سلسلہ موجود تھا۔ سید احمد شہید اپنے رفقا کے ہمراہ 17 جنوری 1826 کو رائے بریلی سے روانہ ہوئے۔ عام مسلمانوں، علماء کرام، راجوں مہاراجوں نے اس مہم کے لیے دل کھول کر چندہ دیا۔ سید احمد اپنے رفقا کے ہمراہ گوالیار، ٹونک، اجمیر، عمرکوٹ، حیدرآباد، سندھ، کوئٹہ، قندھار، غزنی اور کابل سے ہوتے ہوئے پشاور پہنچے۔ 18 دسمبر 1826 کو نوشہرہ پہنچے اور وہیں قیام کیا۔ یہاں سے رنجیت سنگھ کو لاہور میں خط بھیجا۔ اس کا مضمون یہ تھا،
اسلام قبول کر لو یا ہماری اطاعت اختیار کر کے جزیہ دو، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رنجیت سنگھ کی طرف سے خط کا مثبت جواب نہ آیا تو سید صاحب نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ دسمبر 1826 کی ایک رات اکوڑا خٹک میں مقیم سکھوں کے لشکر پر شب خون مارا۔ اس مارکے میں 40 کے قریب مسلمان شہید ہوئے اور 700 سکھ مارے گئے۔ اس کے بعد سکھوں کے زیر تسلط ہزروں کی بستی پر حملہ کیا اور سامان غنیمت حاصل کیا۔ اس کے بعد شیدوں کے مقام پر بڑا معرکہ ہوا۔ پشاور کے سرداروں نے سید احمد سے بھرپور تعاون کا وعدہ کیا تھا، لیکن عین موقع پر وہ وعدے سے پھر گئے۔ اس معرکے میں مجاہدین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران سید احمد نے یہ محسوس کیا کہ مقامی لوگ نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے، تو انہوں نے ایک امام اور خلیفہ کے طور پر لوگوں سے بیعت لی اور شریعت نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ مقامی سرداروں اور علماء کرام نے سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت امامت کی اور انہیں اپنا امیر تسلیم کیا۔ سید احمد نے پنجتار کے علاقے کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا اور پورے علاقے میں شرعی نظام نافذ کر دیا۔ مقامی سرداروں نے رنجیت سنگھ کو سالانہ ٹیکس دینے سے انکار کر دیا۔ رنجیت سنگھ نے اپنے فرانسیسی سپہ سالار کو 3 مرتبہ حملے کے لیے بھجوایا، لیکن اسے پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس کے بعد رنجیت سنگھ نے سید احمد کو مصالحت کا پیغام بھجوایا اور پیشکش کی کہ دریائے اٹک کے پار کی جاگیر اور علاقے کا مالیہ بھی آپ ہی وصول کیا کریں اور ہم سے جنگ کا خیال ترک کر دیں۔ لیکن سید احمد نے جواب دیا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم سارا علاقہ تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اس وقت تک پشاور، مردان، نوشہرہ، ثوابی اور گرد و نواح پر سید صاحب کی حکومت قائم تو ہو گئی تھی، لیکن پنجتار کے علاوہ باقی علاقوں کے سردار، خوانین اور ملاؤں نے دل سے سید احمد کی سیادت قبول نہیں کی تھی۔ سید صاحب نے جب شرعی احکامات کا سختی سے نفاذ کیا اور قبائلی روایات کو توڑا تو عام لوگوں میں بھی ان کے خلاف جذبات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے ایک سازش رچائی اور ایک رات سید صاحب اور ان کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں سید صاحب کے سینکڑوں رفقا شہید ہو گئے۔ اس سازش کی کامیابی کے بعد سید صاحب اس علاقے سے مایوس ہو گئے اور انہوں نے یہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے لشکر کے ہمراہ سردار ناصر خان کے علاقے راج دواری میں آ گئے۔ سید صاحب نے وادی کاغان کے مقامی سرداروں کے مابین اختلافات ختم کرا کے انہیں سکھوں کے خلاف جہاد کے لیے آمادہ کیا۔ مظفر آباد کا سردار زبردست خان اور گڑھی حبیب اللہ کا سردار حبیب اللہ خان بھی ان کے ساتھ آ ملا۔ اس علاقے میں فوجی قوت کا حامل مقام بالا کوٹ تھا، سو سید احمد نے وہیں جانے کا ارادہ کیا۔ سید صاحب نے مولوی خیر الدین اور شاہ اسماعیل کو 200 سواروں کے ساتھ پہلے بالا کوٹ روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر سردار زبردست خان اور چند دوسرے سرداروں نے پہلے مظفر آباد فتح کرنے پر اصرار شروع کر دیا۔ شاہ اسماعیل نے اپنے دستے ان کے ساتھ روانہ کر دیے، لیکن زبردست خان کی بزدلی کی وجہ سے یہ لشکر جیتی ہوئی بازی ہار گیا اور مظفر آباد سکھوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اسی دوران سید صاحب بھی اپنے لشکر کے ہمراہ بالا کوٹ پہنچ گئے۔ کشمیر کے کچھ معتبر افراد یہاں ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ انہوں نے بالا کوٹ میں حکومت قائم کرنے کا مشورہ دیا۔ مقامی لوگوں نے بھی اس کی تائید کی۔ سید صاحب نے اس مشورے کو قبول کیا اور معرکے کی تیاری شروع کر دی۔ رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ کا لشکر جب بالا کوٹ پہنچا تو سید صاحب کے رفقا نے چھاپا مار حکمت عملی اپنانے کا مشورہ دیا، لیکن سید صاحب نے براہ راست جنگ کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد مورچہ بندی کی گئی۔ سکھوں نے حملہ کیا تو مجاہدین بے جگری سے لڑے۔ سید اسماعیل شہید ہو گئے، لیکن سکھوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ مجاہدین نے تعقب شروع کیا تو سکھوں نے پلٹ کر پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ مجاہدین اس قدر زوردار حملے کا سامنا نہ کر پائے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پے در پے شہید ہونے لگے۔ سید احمد بھی اسی معرکے میں شہید ہو گئے۔ رنجیت سنگھ کی فوجوں نے بالا کوٹ کو تو فتح کر لیا، لیکن مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد نہ مٹا سکے۔ سید احمد شہید کی تحریک پر مختلف مکاتب فکر کی جانب سے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ جب وہ رنجیت سنگھ کی فوجوں سے برسر پیکار تھے تو انہیں برطانیہ کا ایجنٹ کہا گیا، جس نے پنجاب پر انگریز کے قبضے کی راہ ہموار کی۔ آج بعض لوگوں کی جانب سے ان کی تحریک کو طالبان کی تحریک سے جوڑا جاتا ہے، لیکن سید احمد شہید کی بدترین مخالف بھی
برملا یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی تحریک ایک خالص ہندوستانی تحریک تھی جسے کسی قسم کی بیرونی مدد میسر نہ تھی۔ اس تحریک کے لیے تمام تر وسائل عام ہندوستانیوں اور مسلمانوں نے مہیا کیے تھے۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔